بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کی توفیق ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ پاک اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی شخص کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بڑھنے لگتی ہے، جب وہ دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے لگتا ہے، اور جب اس کی روح اللہ کی قربت کی طلبگار ہو جاتی ہے، تب اللہ پاک اس کے دل کو درود ابراہیمی کی طرف مائل فرما دیتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن درود پاک کی لذت سے محروم رہتے ہیں، جبکہ بعض خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان پر خود بخود درود جاری رہتا ہے، اور یہ اللہ کی ایک خاص رحمت اور عطا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں فیض نہیں ملا کرتا، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کم فیض ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے درود شریف کی سعادت دے دی ہے؟ تو جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ درود ابراہیمی کا بھی ہے۔ جب بندہ اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ پاک کے حضور جھک جاتا ہے، تو اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی محبت اسے درود ابراہیمی کی کثرت کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا درود پاک کی توفیق توبہ کرنے والے دلوں کا قیمتی تحفہ ہے۔ درود ابراہیمی کی توفیق ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، رحمت، شفقت اور قربانیوں کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کا دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا ذکر کیا جائے، اس پر درود بھیجا جائے اور اس کی یاد کو زندہ رکھا جائے۔ اس طرح سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق درود ابراہیمی کی توفیق کا ایک مضبوط ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک بعض اوقات اپنے بندے کو مشکلات اور آزمائشوں کے ذریعے بھی درود ابراہیمی کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جب دنیا کے سہارے کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان ہر طرف سے بے بس محسوس کرتا ہے خود کو، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ایسے وقت میں درود ابراہیمی اس کے لیے سکون، امید اور رحمت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی زندگی کے مشکل ترین مراحل میں درود پاک کی برکت سے دل کا اطمینان پایا اور پھر اسے کبھی نہ چھوڑا۔ درود ابراہیمی کی توفیق ان دلوں کو ملتی ہے جو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے نا تو اس میں نور اترتا ہے، اور جب نور اترتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے، اور یہی محبت درود ابراہیمی کی کثرت کا سبب بنتی ہے۔ ایک پاکیزہ دل درود پاک کی برکتوں کو جلدی محسوس کرتا ہے، اور اس کی روح اس ذکر سے تازگی حاصل کرتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ پاک کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، انہیں بھی درود ابراہیمی کی توفیق زیادہ ملتی ہے۔ ذکر الہی دل کو زندہ کرتا ہے، اور زندہ دل آسانی سے درود پاک کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو اس پر درود ابراہیمی بھی جاری ہو جاتا ہے، اور یوں بندہ دو عظیم نعمتوں کو جمع کر لیتا ہے: اللہ پاک کا ذکر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام۔ اب درود ابراہیمی کی توفیق بعض اوقات نیک صحبت کے ذریعے بھی ملتی ہے۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو درود پاک کی کثرت کرتے ہوں تو ان کی عادت اس پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا دل کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے، اور اصلاح قلب کے بعد درود ابراہیمی کی محبت بڑھتی ہی چلی جاتی۔ اب جو شخص درود ابراہیمی کی تھوڑی مقدار پر بھی ثابت قدم رہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے مزید راستے کھول دیتا ہے۔ ابتدا میں اگر کوئی روزانہ چند بار درود پڑھے اور اخلاص کے ساتھ پڑھے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں اس ذکر کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ خود محسوس کرتا ہے کہ درود پاک کے بغیر دن ادھورا لگتا ہے۔ پھر آپ تمام تسبیحات بھی کر لیں گے نا،
لیکن آپ نے اگر کسی وجہ سے کہ ابھی بعد میں کر لوں گا یا ابھی ہمت نہیں ہو رہی، ابھی تھوڑا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا ٹائم کی کمی ہے، تو باقی تسبیحات کر لیتا ہوں۔ درود ابراہیمی میں چونکہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو یہ میں تھوڑا بعد میں کر لوں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسکپ کر جائے۔ اس کے دل میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے درود ابراہیمی، ایسے پھیل جاتی ہے اس کی محبت کہ وہ پڑھے بنا رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہنا کہ درود ابراہیمی کی توفیق دراصل ایک روحانی دعوت ہے تو غلط نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک جب کسی بندے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے ایسے اعمال کی طرف متوجہ کرتا ہے جو اس کے درجات بلند کرے۔ درود ابراہیمی انہی اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے، کیونکہ اس میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام اور رحمت کی دعا شامل ہے۔ بعض لوگ مال، شہرت اور دنیاوی کامیابیوں کو بڑی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن اہل دل کے نزدیک سب سے بڑی نعمت وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل ہے۔ اور درود شریف اور درود ابراہیمی کی توفیق بھی ایسی ہی نعمت ہے۔ یہ دل کو نور دیتی ہے، زبان کو پاک کرتی ہے اور روح کو سکون عطا کرتی ہے۔ اب جو انسان درود ابراہیمی کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ اپنے اندر مثبت تبدیلیاں محسوس کرتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا اللہ پاک کا کوئی اور چیز کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب ایسی کیفیت بن نہیں پاتی اور ہم بس پڑھتے چلے جاتے ہیں، تو مطلب تعداد کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اس ذکر کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچیے گا کہ توجہ تو بن نہیں رہی تو اس چیز کو چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسا کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ پڑھتے جائیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے جائیں کہ اللہ پاک اس میں توجہ دے دیں، اس میں میرے لیے، میں جب یہ پڑھوں، میں اس کا ذکر کروں، میں درود السلام بھیجوں اور نماز پڑھوں، قرآن پاک پڑھوں، تو میری پوری توجہ ہو، میری پوری محبت اور دھیان اس کے ساتھ ہو، میں باادب ہو کر پڑھا کروں تاکہ مجھے اس کے فیوز و برکات، انوارات مل سکے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، تو اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ جو ملا ہے ادب سے ہی ملا ہے، بے ادبوں کو کچھ نہیں ملا، تو اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ اور آداب میں یہ ہے کہ آپ پاک صاف ہوں۔ آپ اگر پورا دن کہیں اور مصروف ہوتے ہیں، کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو چلتے پھرتے تو پڑھتے ہیں، لیکن کوئی ایک تسبیح، کوئی ایک وقت تو ایسا کرنا چاہیے نا مخصوص، کہ جس میں ہم پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پوری محبت اور لگن سے کیفیت بنانے کی کوشش کریں اور ہم پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ کیوں ہمیں فیوز و برکات نہیں ملیں گے۔ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے کہ تلفظ، ہم جو ہے وہ تلفظ کے ساتھ اکثر جب ہم کوئی بھی ذکر کرتے ہیں اور اس کی تعداد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر ہم جو ہے وہ تلفظ پر غور نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ ہم صحیح پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیز پر بہت توجہ دیجیے۔ جب آپ اس چیز پہ توجہ دیں گے نا، جب آپ توجہ سے، دھیان سے پڑھیں گے کہ میرا تلفظ بھی اچھا رہے، میں پورا اس کا حق ادا کر سکوں، تو آپ یقین جانیں پھر فیوز و برکات آپ کو جلدی ملنا شروع ہوں۔ کیونکہ جب آپ صحیح پڑھ ہی نہیں پا رہے، بس تعداد کو پورا کرنا ہے، تو پھر وہ بات نہیں آئے گی اس ذکر میں۔ آپ کا خود بھی دل تھوڑا سا ہو جائے گا کہ نہیں، کچھ ہو تو رہا نہیں ہے، میں یہ ذکر چھوڑ دوں یا میں کوئی اور درود شریف پڑھ لوں۔ تو بات درود شریف کے کسی صیغے میں نہیں ہے، وہ تو تمام صیغوں میں، آپ کو کوئی بھی درود شریف کا صیغہ اٹھا کے دیکھ لیں، سب کے انوارات اور کرامات ملیں گے۔ بات یہ ہے کہ ادب کی کمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہمارے ساتھ، جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں یا درود السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے تھوڑا تلفظ کو اپنا اچھا کریں۔ جب ہم تلفظ کو اچھا کریں گے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ دو بار کی جگہ ہم ایک بار وہ درود شریف پڑھ پائیں گے، لیکن تعداد تو کم ہو جائے گی، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ عادت بن جائے گی، تو پھر آپ کی تعداد واپس ویسی ہی ہو جائے گی۔ لیکن تلفظ کو کرنا کہ کون سا لفظ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے، کون سا حرف ہمیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس میں زیر، زبر، پیش یا تشدید ہمیں لگانی ہے، کہاں نہیں لگانی ہے، تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے اندر
ٹھیک کرنے کی جب ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں مزید فیض و برکات ملیں گے۔ تو کوشش یہی کیجیے کہ ہر چیز کو مینیج کیجیے، دیکھیے کہاں کہاں ہم میں کمی ہے، اور ہر ایک انسان میں ہوتی ہے، مجھ میں، آپ میں، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنا سب سے بہترین چیز ہے۔ تو کوشش کریں گے ہم سبھی مل کر کہ اپنے اپنے تلفظ کو، اور سیغوں کو پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح آپ سن لیں، کچھ تلاوت ہوتی ہے، درود شریف کے بہت ساری صیغیں ہیں جن پر بہت ڈیٹیل میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اس کو کئی بار ریپیٹ کیا گیا ہے۔ درود ابراہیمی کی بھی ہے ریپیٹیشن کچھ چینلز پر، کہ وہ درود ابراہیمی کو ہی ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار پڑھ رہے ہیں، مطلب 100 بار پڑھ رہے ہیں، اور ایسے ہی صلی اللہ علی محمد ہے، اور درود ابراہیمی کا بھی آئی تھنک ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا سرچ کریں، توجہ دیں، اور اپنے تلفظ کو صحیح کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیے گا کہ دنوں میں آپ کو اپنے حالات میں بہتری محسوس ہوگی۔ تو تعداد پہ فوکس نہیں کیجیے، اپنی توجہ پہ فوکس کیجیے، اور اپنے تلفظ پہ فوکس کیجیے، اور جہاں جہاں ادب کی کمی ہے اس ادب کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا پڑھنا پڑھوانا قبول فرمائے۔ اور ایک چیز آپ کو اور دعوت دوں گی پڑھنے کے ساتھ ساتھ، کہ آپ لوگ درود شریف لکھنا شروع کریں، ایٹ لیسٹ 5 مرتبہ بھی لکھ لیں گے نا، لیکن استقامت کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ لکھیں گے تو بہت بہت برکتیں ملیں گی۔ اور سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود شریف کی تو بہت کرامات آئی ہیں کہ آپ یہ درود شریف لکھا کریں، اور کم سے کم 5 بار بھی لکھا کریں تو۔ اور اگر آپ کو کوئی اور صیغہ لکھنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر صیغے کو لکھنے میں، کیونکہ دیکھیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہمیں اس کا اصالِ ثواب مل رہا ہے، اور اس کے بعد ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جب تک وہ درود شریف ہمارے کسی نوٹ بک میں، کسی ڈائری میں لکھا ہوا رہے گا، چاہے وہ قیامت تک رہے، تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو فرشتوں کی دعائیں چاہیے، اور جب تک وہ رہے، اور دعا کریں کہ وہ تا قیامت ہمارا ذکر جو لکھا ہو، درود و سلام لکھا ہو، وہ محفوظ رہے، تو پھر کیا ہی کہنے۔ اور ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب میں کہتی ہوں، کیونکہ میرا واٹس ایپ کا گروپ ہے درود شریف کا، تو اس میں ممبرس کو جب میں دعوت دیتی ہوں تو ان میں سے کچھ کا پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم لکھیں تو کہاں رکھیں، تو آپ وہیں پہ رکھیں وہ نوٹ بک، وہ ڈائری جہاں آپ قرآن پاک رکھتے ہیں، جس کبرڈ میں، جس کیبنٹ میں آپ قرآن پاک رکھتے ہیں، اسی جگہ ادب سے، احترام سے رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ